أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیات کے مطابق دیکھیں تو حکم دیا تھا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں بتا دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہوتے لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہیں، مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات اور ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر ہی اسلام سے پھسل جاتے ہیں، یعنی دین اسلام کی باتوں سے انحراف کرتے ہیں اور اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات اور شیطان کی باتوں پر چل پڑتے ہیں، تو وہ بھی اللہ سے رابطہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ جو اللہ سے رابطہ توڑ بیٹھتا ہے، اور پچھلی جیسے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، نعمتیں اللہ کی، جو بندہ ان کو بدل دیتا ہے وہ بھی اسلام سے چھٹکارا پا جاتا ہے، اسلام سے اس کا بھی رابطہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اور ایمان ہے۔ اور جب بندہ وہ کفر میں، برائیوں میں پھنس جاتا ہے تو وہ ایمان سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ دنیا کی چیزوں کی پھر محبت بندے میں آ جاتی ہے، کیونکہ جب جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے اور اپنی مرضی اور شیطان کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے تعلق ختم کر دیتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور اسلام میں پورا داخل نہیں ہوتا، پورے اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ پھر دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں دنیا گھر کر جاتی ہے اور وہ دنیا اس کے اندر ایسے ہو جاتی ہے جیسے زینت اور سجاوٹ کے ساتھ اس کے اندر پیش ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو دنیا میں ہی بہتر خیال کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کام کافروں کا ہے، تو وہ پھر بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر تو ایسے ہوتے ہیں، پھر ان کو جب بندہ ایسے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ بندہ جس کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس کو سکون ہوتا ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جو ایمان والے کو جب دیکھتا ہے تو اس پر مذاق کرتا ہے، اس کو کہتا ہے تو مولوی ہے، تو فلانا ہے، تو اس طرح ہے، تو جو ہے نا وہ اس طرح، یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو وہ مذاق کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہوٹنگ کرتا ہے اور ایسے بری وہ باتوں سے یا اس کو بلاتا ہے یا اس کو اس طرح کا، یعنی کہ خیال کرتا ہے کہ وہ گھٹیا ترین اور حقیر بندہ ہے اور اس کی عزت جو احترام ہے وہ نہیں کرتا۔ تو ایسی بات پیدا ہو جائے تو سمجھو ایسے بندے میں ایمان چلا گیا ہے، وہ کام اس کا خراب ہو گیا ہے، وہ پھر حالت خراب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو زینت دی ہے دنیا کی چیزوں کی، یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو زینت جن چیزوں کو دی گئی ہے وہ چیزیں تو ساری جنت میں موجود ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی جو چند لمحوں کی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آخرت کی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہی مسلمانوں کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کی سجاوٹ
उनके अंदर बैठ जाती है और इन्हीं दुनिया से ही मोहब्बत करके वो अपने आप को खुश हो जाते हैं। और जो नेक ईमान वाले होते हैं उनका मजाक करते हैं, तो घबराएं नहीं। ये थोड़े दिनों की जो दुनिया है इसमें मजाक कर लें, लेकिन आखिरत जो आने वाली है उसके बाद जो मुकम्मल ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी मिलेगी, उसमें वो जो नेक लोग होंगे, मुत्तकी परहेजगार होंगे, जिनका ये मजाक उड़ाते थे, वो क़यामत के दिन फिर इनका मजाक उड़ाएंगे। फिर तो वो सारी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी इन्हीं का ही मजाक उड़ाते रहेंगे। तो वो इन्हीं को ही देखेंगे कि इनको फिर देख के हैरान होंगे कि जिनको हम मजाक जिनका उड़ाते थे वो तो अब इतने आलीशान महल्लात में रहते हैं और हमारी पोजीशन क्या है। तो पछताएंगे वहाँ पर। तो बेहतर यही है कि यहाँ पछता लें, क्योंकि वहाँ उन लोगों को अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के रिज़्क देगा। जो अल्लाह के नेक बंदे मुत्तकी होंगे वो उनका बेहिसाब रिज़्क होगा। और ये लोग यहाँ दुनिया को सब कुछ समझ बैठते हैं, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पछताएंगे। इबरत का मकाम होगा। ये अल्लाह ताला इसलिए हमें बता रहा है कि यहाँ पर तौबा इस्तग़फ़ार करके दोबारा अपने किबला को सीधा कर लो, अल्लाह की तरफ रजू कर लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान और सुन्नत की सूरत में हमें शरीयत का तोहफ़ा दिया है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया और आखिरत को बेहतर कर लो। आयत को पढ़ते हैं। इरशाद बारी ताला है, ज़ुय्यना, जीनत दी गई है, सजा दिया गया है, लिल्ला जीना, उन लोगों के लिए, काफरू, जो काफिर हैं, यानी काफरों के लिए सजा दिया गया है। काफरुल हयात दुनिया, हयात जिंदगी, दुनिया, दुनिया यानी दुनिया की जिंदगी। काफरों के लिए दुनिया की जिंदगी को सजा दिया गया है। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, जीनत दी गई है उन काफरों के लिए यही दुनिया की ज़िंदगी, जो दुनिया की ज़िंदगी काफरों के लिए सजा दी गई है, आरास्ता कर दी गई है। व यसखरूना, और वो क्या करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों पर, आमनु, जो ईमान वाले हैं। तो फिर काफिर क्या करते हैं, वो ईमान वालों पर हंसते हैं, उन पर मजाक करते हैं। वल्लज़ीन नत्तक़ौ, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना, और ये लोग जो तकवा वाले होंगे, अल्लाह का डर रखने वाले होंगे। अल्लाह के डर, जब बंदे में अल्लाह का डर आता है तो बंदे से गुनाह नहीं होता। तो अल्लाह के डर रखने वाले जो बंदे होंगे, तकवा वाले होंगे, वल्लज़ीन तक़ौ फ़ौक़हुम, फ़ौक़ा कहते हैं ऊपर, वो ऊपर होंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, यानी इनके ऊपर होंगे। यानी यहाँ पर जो अपने आप को समझते हैं हम बड़े अमीर हैं या हमारे पास दुनिया का सब कुछ है और दुनिया से मोहब्बत है, सब कुछ ये समझते हैं सब कुछ हमारा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं होगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको इतना अता फरमाएगा कि हद नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना, वल्लाहु, और अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु, रिज़्क देता है, मैं यशाओ, जिसको चाहता है, बग़ैर हिसाब के देता है। तो उन लोगों को जो जन्नत में तकवा वाले होंगे, बग़ैर हिसाब के जन्नत में उनको रिज़्क होगा। वो इतना ऊपर उनकी मंजिल होगी, महल्लात होंगे और कहाँ कहाँ होंगे। ये लोग वहाँ उनको देखेंगे तो फिर इबरत ही पकड़ेंगे और रोएंगे, पछताएंगे, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया व यसखरूना, और ये मजाक करते हैं, ये हंसते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान वाले हैं, वल्लज़ीन तक़ौ, लेकिन वो लोग जो तकवा वाले हैं, ईमान वाले हैं, फ़ौक़हुम, वो ऊपर होंगे यौमल क़ियामा, यानी इन लोगों के ऊपर होंगे यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उनकी इज़्ज़त, अज़मत और रहमत इलाही से उनका मर्तबा बुलंद होगा। वल्लाहु, क्योंकि अल्लाह ताला, और अल्लाह यर्ज़ुक़ु, रिज़्क देता है, मैं यशाओ, जिसको चाहता है, बग़ैर हिसाब के रिज़्क देता है। तो ये बात है। तो ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये काफरों को सजा दी गई है। उनको जो है ना ये ऐसे मालूम होता है कि ये सब कुछ यही है, बस इधर ही मौज मस्ती कर लो। पिछली आयत में, जैसे पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने बताया था कि नेमत के बदले पर अजाब इलाही मुकर्रर किया गया, यानी जो नेमत को बदलता है उसके लिए अजाब इलाही है। यानी अल्लाह ने एक नेमत दी है तो उसको बदलता है तो अजाब इलाही। जैसे अल्लाह ने दौलत दी है, रिज़्क़ हलाल दिया है, बंदा रोज़ी कमाता है, पैसा आता है उसके पास, अब पैसे को वो खर्च करता है, वो सारा ही खर्च कर डालता है।
اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن پاک میں فرمایا جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، تو فضول خرچی نہ کرو۔ اگر وہ بندہ سارا فضول خرچی میں ضائع کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ یہیں پہ نقصان خود ہی پاتا ہے، اس کے بعد میں پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ کھانا کھائے، کوئی اور کام کرے، کچھ بھی کسی چیز کے بچتے ہی نہیں ہے، کیونکہ فضول خرچی کر کے ضائع جو کر بیٹھتا ہے۔ تو اس ایک عذاب ادھر ہو گیا، تو باقی عذاب جو آخرت میں اس کو ملے گا وہ علیحدہ بات ہے، اگر توبہ استغفار نہ کی تو، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کنجوس بندہ ہے جس کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن خرچ ہی نہیں کرتا، وہ کوئی بیمار ہو جائے تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی اور بندہ آ کر اس کے علاج پر پیسے خرچ کرے، تو وہ بھی جو ہے نا قیامت کے دن اس کے لیے بھی حال خراب ہے، وہ بھی عذاب ہے، کیونکہ اس نے اللہ نے حکم دیا ينفقون، جیسے فرمایا خرچ کرو، تو خرچ کرنا متقی لوگوں کی علامت ہے، لیکن فضول خرچی نہ کرو، مطلب توازن قائم کرو، نہ کنجوس بنو نہ فضول خرچی کرو، بلکہ درمیانہ میانہ روی اختیار کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم جو مانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نعمت کو جو بدل ڈالتا ہے، اللہ کا عذاب دنیا میں بھی اس پر آتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ تو اس آیت میں مکمل طور پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو مومن ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے لالچ میں نہیں آتے، وہ تو کافروں کے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا کی چیزیں، یہ تو کافر ان کی محبت میں آتے ہیں، ان کو یہ خوبصورت لگتی ہیں، بہتر لگتی ہیں۔ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ ایمان پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، جو ملتا ہے اس میں گزارا کر لو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارے پاس اتنا کچھ مال ہو، پیسے ہوں، یہ بینک بیلنس ہو، یا کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، پھیرا ہو، یہ اس کو خیال نہیں آتا۔ یہ خیال اس میں آتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان اس خیال سے روکتا ہے بندے کو۔ اپنے ایمان کو دیکھو، اگر آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ دنیا کی چیزیں میرے پاس بہت آ جائیں، میں لالچ پڑتا ہے آپ کو، اگر ایسی باتوں کا خیال آتا ہے اور دنیا کی چیزوں سے محبت اور بڑھتی ہے، تو سمجھو ایمان جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہو گیا ہے، پھر اس کی خیر منائیں، اس کو بہتر کریں۔ تو اس لیے جو ہے نا ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بندے کے پاس جو تقوی ہوتا ہے نا وہ بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کافر بھی مذاق کریں، کچھ بھی کریں، تو بندہ صبر کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، تو وہ اللہ اس کو اور زیادہ اجر دیتا ہے۔ اور قیامت والے دن تو یہ لوگ جب دیکھیں گے نا اس کی حالت کہ اللہ نے اس ایمان والے کو کتنا مقام دیا ہے، تو یہ پچھتائیں گے۔ تو یہاں یہ حقیر ترین سمجھتے ہیں، وہاں یہ خود حقیر بن جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نعمت اور احسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ملتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو ناشکرہ اور احسان فراموش ہوتا ہے اس کو اس آیت کے مطابق وہ کفر میں چلا جاتا ہے، کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت اور انعام و اکرام کی قدر نہیں کرتا تو وہ کفر کرتا ہے، تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ یہاں دولت کی عظمت اور بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی سامان آرائش دنیا اور دنیا میں مقبول ہونا، یہ قرب الہی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء کافروں کو مرغوب ہیں، یہ ان کے لیے سجا دی گئی ہیں، ان کی نظروں میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر مصروف ہیں، میوزک کا شوق ہے، فلموں کا شوق ہے، عورتوں مردوں کے ساتھ فحاشی اور یانی اور زندگی میں اختلاط، ایسی فضول چیزوں کا شوق ہے، شراب کا شوق ہے، رقص و سرود کا شوق ہے، فخر و غرور تکبر کا شوق رکھتے ہیں، حرص و ہوا میں بڑا شوق رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹی وی اور بڑی بڑی کاریں اور بینک بیلنس اور بہت کچھ چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایمان سے دور کر دیتا ہے اور کفر میں بندے کو ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے کافروں میں دنیا اور دنیاوی اشیاء کی محبت رچا بسا کر ان کے اندر سما دی گئی ہے، جیسے کٹ کٹ کے نا کسی چیز کو وہ اس کے اندر پکا اندر بٹھا دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایسے بٹھا دیا گیا ہے، شیطان کو ضرورت نہیں کرنی پڑتی کہ وہ ان کو سمجھائے اور اس طرف لگیں، وہ تو خود بخود ہی اس طرف لگ جاتے ہیں۔ شیطان کو محنت کرنی پڑتی ہے ایمان والے پر، کیونکہ وہ جلدی نہیں مانتا، ایمان اس کو روکتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دنیا کوئی اس چند دنوں کی ہے، کچھ نہیں ہے، جو ملتا ہے جو ہے شکر پڑھ اور گزار لے، صبر اور شکر سے بندہ گزار لیتا ہے۔ تو جو کافر ہوتا ہے اس کے اندر آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی،
اور جو مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ زینا کا مطلب ہے زینت دینا، حسن کو ظاہر کرنا، یعنی وہ جو ہے نا ایسے نکھار کر اگلے کو پیش کرنا کہ جیسے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اب اس طرح کی بات ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ اس کی پیکنگ بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو خرید لیتے ہیں، لیکن جب آپ گھر آ کر ڈبہ کھولتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی حالت ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا نظر تو اسی طرح ہی آتی ہیں اور بندہ اس کو قبول کرتا ہے، لیکن اندر کام خراب ہے۔ مسلمان کے لیے اسی طرح کی بات ہوتی ہے کہ وہ اوپر سے ظاہر سے ایسے نظر آتا ہے لیکن اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ایمان بندے کو روکتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو، شیطان نے کہا تھا جیسے سورۃ الحجر میں 39 نمبر آیت میں ہے، قال رب بما اغویتنی لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ تو اس نے کہا تھا کیونکہ اے میرے رب، اس نے کہا تھا تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ضرور ان لوگوں کو میں بھی گمراہ کر دوں گا، میں چیزوں کو مزین کر کے ایسے کر دوں گا کہ یہ ادھر گناہ کی طرف آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اغوینا کا مطلب ہوتا ہے اغوا کرنا، یعنی اغوا کر لیتا ہے، جیسے بندہ کسی کو اغوا کر کے لے جاتا ہے نا، تو شیطان بندے کو وہ علت ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اور بندہ اس پر چل پڑتا ہے تو وہ اغوا ہو گیا نا، یعنی وہ اس طرف چلا گیا جو غلط راستہ تھا، تو شیطان ایسا کر کے ادھر لے جاتا ہے۔ لیکن چلتا بندہ خود ہے، یہ نہیں ہے کہ شیطان اس کو چلا کر لے جاتا ہے، شیطان تو صرف خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب شیطان کو بلایا جائے گا، وہاں پر شیطان یہی کہے گا کہ میں نے تو اس سے یہ کام برا نہیں کروایا تھا، اس نے تو خود کیا تھا، میں نے تو اس کو پرسویشن کی تھی، اس کو علت دی تھی، اس کو خیال کیا تھا، اس کو وسوسہ ڈالا تھا، اس کا خیال اس طرف میں نے لگا دیا تھا، تو یہ اس طرف چل پڑا تھا، چلا خود تھا، اس نے حرکت اپنے اعضاء کو خود دی تھی، عمل اس نے خود کیا تھا، لہٰذا یہ بھگتے۔ اس طرح کی بات ہوگی۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، ہے نا، غور کریں، انا جعلنا، ہے نا، بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم نے بنایا، زینتاً، اس کو زینت دی، سجایا، لہا، تمہارے لیے، کیا، کیوں بھئی؟ لنبلوہم، تاکہ تمہارا ہم امتحان لیں۔ تو یہ امتحان ہے، یعنی کہ یہ زینت جو دنیا میں چیزوں کو سجا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، یہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم اس کی طرف رغبت کر کے اللہ کو بھلا تو نہیں دیتے، اس کی طرف رغبت کر کے شریعت کو ایک طرف تو نہیں رکھ دیتے، اور قرآن اور سنت کو ایک طرف تو نہیں رکھ دیتے۔ کیا ہم اپنی مرضی اور شیطان اور نفس اور یہ جو دنیا کے رسم و رواج اور یہ سب، ان کی طرف تو نہیں لگ جاتے؟ یہ سب امتحان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، تو ہم نے زمین میں جو چیزیں ہیں ان کو زینت دی ہے، سجایا ہے، تاکہ ہم تمہارا امتحان لے لیں۔ تو یہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ اور زینت جو ہے، یہ جو مسلمانوں کے سامنے اگر ایک ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت یا زینت نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان زینت کراتا ہے، کہ وہ شیطان اس کو مزین کراتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ زینت کر کے، سجا کے پیان کرتا ہے بندے کو تاکہ وہ عمل کریں اس پر۔ اسی طرح دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ کفار مشرکین جو ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح زینت کر کے بندوں کو ورغلا لیتے ہیں، وہ شیطان کا کام کرتے ہیں۔ زینا علی کثیر من المشرکین ہیں، تو یہ جو مشرکین ہیں یہ بھی اسی طرح زینت ان کے لیے سجا دیا گیا ہے دنیا کی چیزوں کو، تو یہ اسی طرح پھر اس کو قبول کرتے ہیں۔ بعض اوقات بندے کا نفس جو ہوتا ہے وہ بندے کو، یہ دوسروں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ہے تو میرے پاس نہیں ہے، تو وہ ہے، پھر وہ بندے کو وہ مجبور کرتا ہے نفس، تو وہ بندہ پھر اس طرف نفس کے اوپر چل پڑتا ہے۔ جس طرح شیطان تھا، تو شیطان کو کس نے، شیطان تو مقرب فرشتہ تھا نا، اس کا نام عزازیل تھا، تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے۔ تو نفس بندے کا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا فَيَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس جسے اللہ نے حرام کیا یہ اسے حلال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، فَيَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یعنی جسے اللہ نے حرام کیا یہ اس کو حلال کر لیتے ہیں نفس کی وجہ سے۔ زُيِّنَ لَهُمْ،
सूओ आमालहुम, तो अल्लाह फरमाता है फिर इनके बुरे अमाल मुज़य्यन कर दिए गए हैं, उनको अच्छे लगते हैं। ऐसे बुरे अमाल करते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये नफ्स परस्त जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो मुत्तकी परहेजगार जो लोग होते हैं उनके पास दुनियावी दुनियावी चीज़ें तो इतनी नहीं होती जितनी काफिरों के पास होती हैं। इसलिए ये काफिर जो होते हैं फिर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, इनके पास तो कुछ नहीं है। और इसी शान नज़ूल भी इसका आयत का इसी तरह है कि जो है ना मक्का शरीफ में, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो गरीब होते थे। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास भी इतना कुछ नहीं होता था। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन 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 सब सहाबा का मुशरिकीन मक्का जो थे वो मजाक उड़ाते थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो बड़े अमीर व कबीर हैं, ये इनके पास है क्या। तो इस तरह उनको मजाक उड़ाते थे, हकीर समझते थे उनको, और इस तरह करके मजाक उड़ाते थे। तो उसके ये मसाकीन हैं भाई, इनकी क्या अजमत है। तो अल्लाह ताला ने उनकी अज़मत क़यामत के दिन की बयान करके उनको अजीम फरमा दिया। और ये लोग जो है इनकी इनकी जो है हकारत क़यामत के दिन ज़ाहिर होगी। तो ये आयत अल्लाह ताला ने उतार दी। तो मुसलमानों की अक्सरियत गुरबा पर मुश्तमिल थी शुरू में, और जो दुनियावी आसाइशों और सहूलतों से महरूम थे। इसलिए मक्का मुकरमा में मुशरिकीन, मैंने अर्ज़ किया कि इनका मजाक उड़ाते थे। और हर दौर में इसी तरह होता है कि जो कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनका जो अमीर होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं। और इसी तरह आप देख लें कि मदीना शरीफ में जब मुहाजिरीन हिजरत करके आए, और जब हिजरत करके वहाँ पर तशरीफ़ ले आए, तो वो भी मक्का में अपने जो ज़मीनें और अपने माल और चीज़ें थीं वो सब कुछ वहाँ छोड़ आए। तो यहाँ पर तो उनके पास कुछ भी नहीं था, गरीब होके आ गए ना। तो फिर इधर जो यहूदी थे जो मदीना शरीफ के करीब जवार कुर्ब जवार में रहते थे, वो भी मुसलमानों का मजाक उड़ाने लग गए थे। ये देखो कैसे लोग हैं, इन्होंने अपना सब कुछ असासा जो है वो छोड़ दिया, गुर्बत इख्तियार कर ली, और इन्होंने सिर्फ इस्लाम के लिए, तो वो उन्होंने मजाक किया इस पर। तो जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी, तो तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हें, अगर तुम इस तरह मजाक कर रहे हो तो क़यामत वाले दिन इनको इतनी अजमत मिलेगी, तुम्हारी तो हकारत वहाँ ज़ाहिर होगी। तो अल्लाह ताला ने ये बयान फरमा दिया। और इसी तरह एक और रिवायत ये आती है कि अब्दुल्ला बिन अबी जो कि एक मुनाफिक था मदीना शरीफ में बहुत बड़ा, और ये उसके हक़ में भी ये आयत नाजिल हुई, क्योंकि वो भी अपने आप को बड़ा अक्लमंद और अपना बड़ा वो समझता था कि क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तो वो लोग जो थे वो उसी को मदीना का बादशाह बनाना चाहते थे। तो उसको चाहिए था कि वो ईमान ला कर, तो वो अगर कबूल करता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अज़मत देते। लेकिन वो ईमान ला कर भी मुनाफिक, ईमान वो कहता था मुसलमान हूँ लेकिन होता मुनाफिक था। तो वो इस तरह का बड़ा मुनाफिकों का सरदार था, और वो मुसलमान गरीबों का मजाक उड़ाया करता था। तो अल्लाह ताला ने उसको भी सुना दिया कि तुम यहाँ पर ऐसा करते हो, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हारी पोजीशन भी ऐसी हकारत वाली होगी कि ये लोग जो है तुम लोगों का मजाक उड़ाएंगे, तुम इनके सामने खुद मजाक बन जाओगे। तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने, और जो लोग गफलत में पड़े होते हैं, मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं, वो दूसरे मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, और गफलत बंदे को कुफ्र में धकेल देती है। कि आप देखें ना, हर सुबह दो, हदीस शरीफ में आता है कि हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता कहता है, या अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है उसे तू इज्जत दे। दूसरा फरिश्ता कहता है कि जो बुखल करता है, बखील कंजूस है, उसके माल को बर्बाद कर। तो ये दो फरिश्ते रोज़ाना ये आते हैं और ये दुआ करते हैं, और ये सही हदीस में है। तो कि जो है ना, एक फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है उसे इज़्ज़त दे, और दूसरा फरिश्ता कहता है जो बखील कंजूस है उसके माल को बर्बाद कर। तो लिहाजा ये है कि आप ख़ुद देखें कि ये जो है ना, अल्लाह ताला दुनिया में भी ऐसे लोगों को ज़िल्लत देता है जो अल्लाह के हुक्म से जो है इनहराफ करते हैं। क़यामत के रोज़ जो अमीर कुफ़ार होंगे उनकी कोई हैसियत ना होगी। मुत्तकी शख्स जो है बड़ी इज़्ज़त व अज़मत पाएगा। क़यामत के दिन इसकी आला शान होगी। तो मुत्तकी जो खर्च करता है ना, तो वो उसकी, देखें हदीस में बात आती है कि ए इब्ने आदम, तू मेरी राह में खर्च कर, मैं तुझे देता चला जाऊंगा। तू खर्च करता चला जाएगा, मैं तुझे देता चला जाऊंगा। तो उसको कभी कमी नहीं होती। मोमिन दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसमें नहीं रहती, जबकि काफिर दुनिया में रहता है, उसके अंदर दुनिया भरी होती है।
دنیاوی ہوس بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ ملا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ یہودی کے سپرد کر دی اور خود کسی کام پر چلے گئے۔ واپس لوٹے تو اس سے پوچھا کہ وہ روٹیاں مجھے دو، تو اس نے 2 روٹیاں حاضر کی اور تیسری روٹی اس نے نہ دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو وہ کہتا ہے تیسری روٹی جو ہے وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 2 ہی دی تھیں، تیسری تو دی ہی نہیں تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے آگے، تو وہ آدمی بھی ساتھ تھا، تو جو ہے نا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آگے سونے کی 3 اینٹیں پڑی مل گئیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اینٹ میری اور ایک اینٹ تیری، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ تب یہ بندہ بول پڑا، اس نے کہا وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تینوں اینٹیں ہی سونے کی اس کے حوالے کر دیں اور آپ علیہ السلام چلے گئے۔ وہ وہاں بندہ بیٹھ گیا وہ حفاظت کے لیے اس کے، اور وہاں پر 3 چور آ گئے اور انہوں نے اس بندے کو ہلاک کر دیا اور اینٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر 2 چور جو تھے وہ نگرانی میں بیٹھے اور تیسرے کو کہا تم بازار سے کھانا لاؤ۔ اب جو کھانا لانے گیا اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا، اس نے کہا یہ اب کھائیں گے تو مر جائیں گے، تو سارے یہ خزانے کا مالک میں بن جاؤں گا۔ تو اسی طرح جب جو 2 بیٹھے تھے انہوں نے کہا وہ جو آئے گا تو جو ہی آتا ہے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، تو سارا خزانہ آپس میں ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ جو ہی وہ واپس آیا تو ان دونوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اور جب کھانا کھایا تو اس میں زہر تھا، سارے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں وہاں آئے تو وہاں دیکھا تو 4 بندے مرے پڑے ہیں، خزانہ ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے لالچ کرتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کو یہاں بھی عذاب ملتا ہے، ملتا ککھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ خالی آتے ہیں اور خالی ہاتھ بندہ جاتا ہے۔ اسی طرح سکندر جو بہت بڑا سکندر عالم تھا، جو سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا بندہ تھا، ہاتھ خالی تھے جب دنیا سے گیا تھا، کہ وہ جو ہے نا تاکہ جب بندہ آتا ہے اس وقت بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ تو رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے جو ہے بندے کو اللہ کی طرف سے جو رزق ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو دنیا ہوگی اس میں جتنا رزق اللہ نے رکھا ہے دنیا میں لوگوں کے لیے، وہ اتنا ہے کہ اگر سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبو دیا جائے اور پھر اس کو سوئی کی نوک کو اوپر اٹھاؤ، جتنا اس کے ساتھ پانی لگ کر آتا ہے، یہ اتنا رزق ہے جو سب مخلوق کے لیے اللہ نے پھیلا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، اور نیچے جو سمندر ہے وہ اتنا بڑا رزق ہے جو کہاں ملے گا؟ وہ آخرت میں ملے گا، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہاں پر وہ رزق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ بغیر حساب جو ہے نا، جو بغیر حساب کے جو رزق ملے گا وہ وہاں کا رزق ہے، اتنا بڑا رزق ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تھوڑا عرصہ صبر کرنا ہے، صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھنے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جب مدینہ شریف آئے، تھوڑا عرصہ انہوں نے صبر کیا ان کے ظلم و ستم پر، مکہ والوں کے اور جو ادھر یہود اور مشرکین تھے مدینہ میں بھی، وہ بھی انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑے عرصے میں مکہ بھی فتح ہو گیا، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت دی کہ اسلام کہاں پھیلا۔ بعد میں یہ مسلمانوں نے جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے اندر دنیا بس گئی، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا ایمان والا، مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا اس میں نہیں رہتی، لیکن جب اس کے اندر دنیا آ کر رہنا شروع کر دے تب اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اور یہی حال ہوا بعد میں، مسلمان جو حکومتیں تھیں جب ان کے اندر دنیا آ گئی تو ایمان جاتا رہا، اور پھر مسلمان کمزور سے کمزور ترین ہوتے گئے اور اسلامی حکومتیں ختم ہوتی گئیں۔ آج صورتحال یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں تو آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرنے کو تیار ہے، رحمتیں برسا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جو بدلتا ہے، وہ دیکھیں نا، آج لوگ جو اللہ کی نعمتوں
حالتوں کو بدلتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں اللہ ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور دنیا کی محبت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ دوسروں پر جو نیک ہوتے ہیں ان پر بھی مذاق کرتا ہے، طنز کرتا ہے، ہنستا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ آج کل مسلمانوں میں بھی یہی حالت ہے، کفر والی باتیں ایمان والوں میں آ گئی ہیں، اس لیے ہمارے ہاں تنزلی شروع ہو گئی ہے۔ آج کا وقت یہ ہے، اگر ہم اپنے ایمان کو ریوائیو کریں، تر و تازہ کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، تو ہمارے اندر اچھی صفات آ سکتی ہیں۔ اور دنیا جو ہے اس میں جو کچھ ہے یہ چند روزہ ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ کا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور جیسے قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا زین للذین کفروا، زینت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، کافر الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے ان لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے جو کافر ہیں، وہ یسخرون من الذین آمنوا، اور یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو ایمان والے تقوی والے ہیں وہ قیامت کے دن ان کا مقام ان سے بہت بلند اوپر ہوگا، اور یہ لوگ نیچے حقیر سے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق بے حساب عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ رزق جو ہے دنیا میں اگر کسی کو زیادہ ملے تو وہ بھی آزمائش ہے، تھوڑا ملے پھر بھی آزمائش ہے، اس لیے اللہ پر بندے کو رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کر کے دوبارہ اپنے اندر جو ہے اس کی پوری اصلاح کرے، بندہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو پورا کر کے اسلام میں پورا بندہ داخل ہو جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔